السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے۔ ہمیں رمضان کے اختتام پر، خاتمہ رمضان پر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا موسم گزر گیا، 30 یا 29 دن اور رات ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے گزارے ہیں جن میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جہنم کے دروازے بند تھے، شرکش شیاطین کو قید کر دیا گیا تھا۔ ایسا وقت ہم نے گزارا ہے، بتایا ہے۔ کیا کھویا ہے ہم نے، کیا پایا ہے ہم نے؟ کتنا صیام اچھا رہا ہے، کتنا قیام ہم نے کیا ہے، کتنا قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، کتنا شب بیداری کی ہے، کتنا تسبیحات اذکار کیے ہیں، کتنی دعائیں کی ہیں، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا ہے، کتنے فرائض کا اہتمام کیا ہے، کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کتنا صدقہ و خیرات دیا ہے۔ اپنی گردنوں کو کس حد تک جہنم سے آزاد کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع پر ہمیں اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ واسطے ایسا نہ کرنا کہ جو گزر گیا گزر گیا، ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کا شیوا کیا ہے؟ مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ مومن جب کوئی بھی کار خیر کرتا ہے تو اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا، ہماری نیکیوں میں کتنا اچھا، ہمارے اعمال کتنے نیک گزرے ہیں، کتنا بد گزرے ہیں، کتنا مکمل رہے ہیں، کتنا نامکمل رہے ہیں۔ اس کا احساس کرنا ضروری ہے، اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ اور پھر جو کچھ بھی کوتاہی ہوئی ہے اسے توبہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ اچھا ہوا ہے اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا کہ نہیں قبول فرمایا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پانی تو چلا دیا، وہ کس کھیت میں گیا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کام کیا ہے، ہم نے اللہ کی توفیق سے اعمال صالحہ کیے ہیں۔ اب فکر کریں کہ ہم نے کتنا اچھا کیا ہے، کتنا کوتاہیاں کی ہیں۔ پھر جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اور کر کے فارغ ہو گئے وہ یہی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، اللہ کے روبرو سوال و جواب ہوگا، باز پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا۔ میرے بھائیو، ہمیں جواب دینا ہوگا، ہمیں لوٹنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اس لیے اپنا محاسبہ کرو، اپنا جائزہ لو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اسی پر ختم نہیں کر دینا، اس کے بعد بھی یہ رمضان نیکیوں کا موسم تھا، اس کے بعد موسم ختم ہو گیا۔ یہ تربیت ہمیں رمضان نہیں دیتا۔ رمضان یہ تربیت دینے کے لیے ہمیں ہر سال آتا ہے کہ ہم ایک مہینے خالص عبادت و بندگی کے مختلف کاموں کی تربیت لیں، اور اس کا اثر بقیہ 11 مہینوں میں قائم رہے، اور ہماری زندگی عبادات میں، کار خیر میں گزرتی رہے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ ہم کاموں سے چھٹی لے لیں اس لیے رمضان نہیں آتا۔ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں اس کے لائق بنا دے، اس کے قابل بنا دے، اور ہم اتنی تربیت حاصل کر لیں کہ پھر پورا بقیہ سال جو 11 مہینے ہیں وہ بھی خیر و عافیت سے، نیکی اور بھلائی میں گزر جائے۔ اس لیے دیکھنا، کتنا بھی ہم نے روزہ رکھا ہے، روزہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی کسی نہ کسی طرح سے مشروع ہے، قرآن کی تلاوت کی حیثیت موجود ہے، نمازیں فرض ہمیشہ موجود ہیں میرے بھائیوں، ایسے ہی قرآن کی تلاوت کی مسنونیت موجود ہے، صدقہ موجود ہے، استغفار موجود ہے، دعائیں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سے تنہائی میں مناجات کرنے کے لیے پورا سال ہمارے لیے موجود ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم
رمضان کے ساتھ ہی آزادی لے لیں اور شیطان جس طرح سے آزاد کر دیا گیا اب ہم بھی آزاد ہو جائیں اور ہم بھی اسی روش پر چلنا شروع کر دیں جو روش ہماری پہلے رمضان سے پہلے چل رہی تھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کی ہماری یہ عبادتیں جاری رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا۔ آپ کوئی بھی نیک کام کرتے تھے تو تھوڑا صحیح لیکن آپ اس پر ہمیشگی برتتے تھے۔ ان احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، ان افضل الاعمال الى اللہ ادومها وان قل۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل، پیاری نیکی، سب سے افضل عمل، سب سے افضل نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کون سی ہے؟ جو تھوڑی ہو لیکن اسے ہمیشہ کیا جائے۔ تھوڑی ہو، ہم نے رمضان میں کئی مرتبہ قرآن ختم کر دیا ہوگا، لیکن رمضان کے بعد ہم قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اب ہم قرآن کریم سے رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں، چند آیتیں پڑھیں، 1 صفحہ پڑھیں، آدھا صفحہ پڑھیں، 2 صفحہ پڑھیں، 1 مہینے میں قرآن ختم ہو، 2 مہینے میں قرآن ختم ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن قرآن کریم سے رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ تھوڑی تلاوت کریں لیکن ڈیلی کریں، ایک دن بیٹھیں کئی پاروں کی تلاوت کر جائیں پھر اللہ کو فراموش کر دیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندگی کا اظہار، عبادت کا کام، عبادت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، کیونکہ ہمارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو باہمی رشتہ ہے وہ الوہیت اور بندگی کا رشتہ ہے۔ ہمارا رشتہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا الہ اور معبود حقیقی ہے اور ہم اس کے سامنے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے محتاج ہیں۔ یہ رشتہ بندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا ہے اور ہمیشہ اس کو زندہ رکھنا ہے، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہیں ہونے دینی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی پابندی کرتے رہیں، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، آزاد نہ ہو جاؤ، چھٹی نہ مل جائے آپ کو۔ میرے بھائیو، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ہم نے 1 مہینے کا وقت گزارا ہے خالص خیر و بھلائی میں، فضیلت میں، نوازش میں، اب اس کے ذریعے سے بقیہ وقت بھی ہم خیر میں گزاریں گے۔ اسی حوالے سے ایک خاص بات کی یاد دہانی کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو، اپنی امت کو خیر اور نیکی فراہم کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے خاتمے کے بعد شوال کے مہینے میں بھی ایک بہت ہی بہترین نیکی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماہ شوال کے 6 روزے جو مسنون ہیں، جو سنت ہیں۔ یہ ماہ شوال کے 6 روزے بڑی فضیلت کے روزے ہیں، یہ ہمارے سال کو مکمل کرتا ہے روزوں کے ذریعے سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صام رمضان واتبعہ 6 من شوال فکأنہ صام الدہر کلہ، او کما قال علیہ السلام، یا کان کصیام الدہر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ماہ شوال جب آتا ہے تو اس ماہ شوال میں بھی اس نے 6 روزہ رکھا، یہ 6 روزے رکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہوگا کہ پورے سال روزہ رکھ رہا ہے، پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ امت کے علماء نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ پورا 30 دن کا ہے، 29 بھی کبھی ہوتا ہے، تو 29 اور 30 دونوں ہو سکتا ہے، 30 دن یہ ہو گئے۔ اب 30 دن کا روزہ ہم جانتے ہیں کہ نیکی کا ثواب اقل شیء، کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ، نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اگر اقل شیء، کم سے کم جو نیکی کا ثواب ملتا ہے 10 گنا، اگر ہم جوڑیں تو آپ دیکھیے کہ 30 روزوں کا ثواب 10 سے اگر جوڑیں گے تو 300 نیکیاں ملیں گی۔ ہمیں 30 روزوں کی نیکیاں کتنی ملیں گی؟ 300 نیکیاں ملیں گی۔ سال 360 دنوں کا ہوتا ہے، ہجری سال، اسلامی سال 360 دنوں کا کم و بیش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 دن ماہ شوال میں بھی روزے کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اب 3 دنوں کا نیک ثواب ہمیں 300 مل جائے گا، اور یہ 6 دن جو شوال کے ہیں اس کا 10 گنا ثواب ہمیں ملے گا، تو 60 نیکیاں مزید مل جائیں گی۔
تو یہ 30 اور 6 36 روزے ہو جائیں گے. 36 روزوں کا ثواب 10 گنا اگر ہمیں ملے گا تو ہمیں 360 نیکیاں مل جائیں گی. اور سال کے ایام 360 ہوتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم اس کی پابندی کرتے رہیں, ہر سال ماہ رمضان کا روزہ رکھیں, شوال کے مہینے کا 6 روزہ رکھتے رہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کان کصیام الدہر, تو ہمیں زندگی بھر روزے کا ثواب ملتا رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی نوازش سے, اپنے فضل و کرم سے یہ موقع عطا فرمایا ہے. تو یہ بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ سے گزارش ہے, بھائیوں سے, بہنوں سے, جو بھی ہیں روزہ رکھنے کے قابل ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ اس اہم اور قیمتی موسم کو بھی ضائع نہ ہونے دیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان 6 دنوں کا بھی اہتمام کریں, اور شوال کے بھی 6 روزے ضرور رکھیں. یہاں ایک آخری بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ایک سوال عام طور پر بھائیوں کی طرف سے, بہنوں کی طرف سے آتا ہے کہ کیا یہ 6 روزے شوال میں مسلسل رکھنے ہیں, اور شوال کا مہینہ لگتے ہی عید الفطر کا دن ختم ہونے کے ساتھ 2 تاریخ سے کیا مسلسل 6 دن رکھنا ہے, یا پورے مہینے میں ہم 6 روزے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال عام طور پر آتا ہے. سوال کہاں سے آتا ہے؟ اس لفظ کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ثم اتبعہ ستا من شوال. ماہ رمضان کو روزہ رکھا, اس کے پیچھے لگا دیا شوال کے 6 روزوں کو, اس کے پیچھے لگا دیا 6 روزوں کو. تو پیچھے لگانے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل رمضان کے ساتھ ہی پیچھے لگا دیا جائے. نہیں میرے بھائیوں, رمضان کے مہینے کے پیچھے شوال کا مہینہ لگا ہوا ہے, اس پیچھے لگے ہوئے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں آپ کو. اللہ کی طرف سے آسانی ہے, کوئی ایسی تعین کسی حدیث کے اندر نہیں, بلکہ دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے, دیگر دلیلوں سے, کہ ان 6 روزوں کو مفرق یعنی جدا جدا الگ الگ بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور بالکل آسانی ہے اللہ کے دین کے اندر. آپ پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لیں, اہتمام کر لیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب محظوظ ہوں گے اور مستفید ہوں گے. تو یہ چند باتیں تھیں اس عنوان سے کہ ماہ رمضان کا اختتام کیسے کریں, یا خاتمہ رمضان کیسے ہو. رمضان کا خاتمہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کریں, اپنے عمل کا جائزہ لیں, کمیوں سے توبہ کریں, استغفار کریں, اچھائیوں پر قائم رہیں اور استقامت برتیں, دوام اور ہمیشگی کے ساتھ اس پر قائم رہیں, اور خاص طور پر ماہ شوال کے جو مسنون 6 روزے ہیں اس کا اہتمام کرنا نہ بھولیں. اللہ سے دعا ہے اخیر میں کہ اللہ عز و جل ہمارے صیام کو, قیام کو, تلاوت کلام کو اور دیگر اعمال خیر کو, عبادات کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے ٹوٹا پھوٹا کیا ہے وہ قبولیت کے قابل ہے تو بھی اللہ قبول فرما لے, اور اگر وہ اس قدر گرا ہوا ہے یا ناقابل قبول ہے تو بھی اے اللہ تو اس سے دعا ہے, درخواست ہے, عاجزانہ التماس ہے کہ تو ان ٹوٹے پھوٹے اعمال خیر کو اپنی طرف سے قبولیت کے قابل بنا کر کے شرف قبولیت عطا فرما, اور ہمیں اس کا نیک صلہ دنیا میں آخرت میں عطا فرما, ہماری نیکوں قبول فرما, ہمیں بار بار میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ اس موقع پر دنیا کے اندر جو کورونا اور کووڈ کے مرض کی وبا عام ہے, تو ہمارے گناہوں کی بنیاد پر ہمیں اس سزا سے دوچار نہ فرما, بلکہ اپنے فضل و کرم سے جو بہت زیادہ کشادہ ہے اس وبا کو, اس بلا کو, اس مرض کو امت اسلام سے, امت انسانیت سے اٹھا لے. اے اللہ تو امت پر اور انسانیت پر اپنا رحم و کرم فرما, اور امت کو اپنی طرف اچھائی کے ساتھ, حسن کے ساتھ لوٹنے کی, پلٹنے کی توفیق عطا فرما, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.